आप अबू बकर की जगह पे हो, हुजूर ने आपको कलमा पढ़ा के मुसलमान किया हो, क्या आप कभी ये जुर्म भी करेंगे हुजूर की बेटी को अपने मुकाबले पे इस हवाले से खड़ा करें कि मैं इससे बेहतर हूं? कानों को हाथ लगाएंगे आप कहेंगे यार इसके बाप ने मुझे मुसलमान किया, ठीक है, ये जनती औरतों की सरदार हुजूर की बच्ची, और यहां तक हुजूर कह रहे हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। इतनी बातें सुनने के बाद आप फातिमा के साथ अपने मतभेद को कंपैरिजन करेंगे? आप बेशक करते रहे, हजरत अबू बकर ने कभी जुर्रत नहीं की कि मैं फातिमा से बेहतर हूं, मैं अली से बेहतर हूं, मैं खदीजा से। आगे लिखा है क़यामत के दिन ये मामला मेरे और मुआविया के दरमियान तय पाएगा अल्लाह ताला के हुजूर। मामू को मरते दम तक मौला अली ने माफ नहीं किया, इसलिए इसका उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, पावे रफा दान पढ़ता रहे, पावे हाथ बांध के पावे हाथ छोड़ के, और रोजा रखता रहे रोजाना, और इस हाल में मरे कि उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत हो, तो अल्लाह ताला उसे जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम काबे में पैदा भी हुए हों, ये हज़रत अली की कोई फजीलत नहीं है, काबे की फजीलत हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गदा हुसैन रिंद, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हुसैन जाफरी वीडियोस। प्यारे दोस्तों, आपने अभी जो क्लिप देखे वो पाकिस्तान के मशहूर अहले सुन्नत आलिम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हैं। वो आलिम जिन्होंने हमेशा कुरान और अहले सुन्नत की सही हदीसों की रोशनी में हक की बात की। उन्होंने अपनी तकरीरों में बार बार अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान की। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि अहले बैत रसूल का मर्तबा सहाबा से अफजल है, और उनके इस मौक़िफ़ के लिए उन पर कितनी तनकीद हुई ये सब आप जानते हैं। मिर्ज़ा साहब की आवाज़ हमेशा उस वक्त भी गूंजी जब वो यजीद लानती की हकीकत बयान करते थे, और सबसे अहम उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक हदीस लोगों तक पहुंचाई, जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक और जो अली से मोहब्बत रखेगा वो मोमिन है। मगर क्या यह हक बयान करना, सच की दोस्ती और बातिल से दुश्मनी का इजहार करना आज के दौर में जुर्म बन चुका है? आज की वीडियो में हम आज ये सवाल उठा रहे हैं, क्या इसी हक गोई की सज़ा है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं और वो किसी केस में जेल काट रहे हैं? आगे की वीडियो में देखिए वो सब क्लिप्स जिन्होंने मिर्जा साहब को इस राह पर चलाया। अली अलैहिस्सलाम काबे में पैदा भी हुए हों, ये हज़रत अली की कोई फजीलत नहीं है, काबे की फजीलत हो सकती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत के लिए मैं समझता हूँ ये हदीस काफी नहीं है जो सही मुस्लिम में 240 है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। फिर जो हदीस मुतवातिर है सही मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, सुनन नसाई कुबरा में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पे कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। कहते हैं जी अल्लाह ताला चाहे तो यजीद को बख्श भी सकता है, देखें कैसे गैर महसूस तरीके से उसकी झूठी वकालत करते हैं। कहते हैं जी आपको क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं भाई, हम तो कहते हैं सारे बख्शे जाए, कोई मसला नहीं। ये अल्लाह का अपने बंदों के साथ मामला है, हमारे साथ कोई इसका मामला नहीं। वो कुरान में लिखा हुआ है सूरतुन निसा में, जिसने एक मुमिन को नाहक कत्ल किया उसकी सजा हमेशा की जहन्नम है। क्या हुसैन इब्ने अली का कत्ल नाहक नहीं है? हुसैन को शहीद करने वाले अल्लाह रसूल को अज़ियत देने वाले हैं कि नहीं? अल-मुस्तदरिक अल-हाकिम में सही सनद के साथ है, ये 72 हदीसों के एंड पे मैंने डाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4717 नंबर हदीस है कि अल्लाह की कसम जो हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उसे जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। और इमाम ज़ाबी ने लिखा है कि यजीद नासबी था, हजरत अली से बुग़्ज़ रखने वाला था, उससे भी बड़ी बात, जो कि लिटमस टेस्ट है ईमान का। सही मुस्लिम 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। और इसी का एक तरीक मुस्तदरिक अल-हाकिम में मौजूद है 4712 इसी हदीस का। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, पावे रफा दान पढ़ता रहे, पावे हाथ बांध के पावे हाथ छोड़ के, और रोजा रखता रहे रोजाना, और इस हाल में मरे कि उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत हो, तो अल्लाह ताला उसे जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। तो लानत से अगली बात है, ये तो अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने सैयदना हुसैन को शहीद किया। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। मौला अली से पूछा गया कि जो आपके मुखालफीन है ये सिफीन में आए थे, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मौला अली ने कहा मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें भी माफ कर देगा। अच्छा, इतनी रिवायत बयान करते हैं बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, कहते हैं इंजीनियर साहब हमें लेके बैठे हुए, मौला अली तो माफ कर दिया ना। आगे पढ़, आगे लिखा है क़यामत के दिन ये मामला मेरे और मुआविया के दरमियान तय पाएगा अल्लाह ताला के हुजूर। मामू को मरते दम तक मौला अली ने माफ नहीं किया, इसलिए चूंकि ये मामला क़यामत तक पोस्टपोन है, लिहाजा हमारे यहाँ भी मामू के लिए माफी वाली गुंजाइश कोई नहीं है। क़यामत के दिन का मामला अल्लाह के सुपुर्द। दुनिया में हम मौला अली के साथ हैं, मौला अली खुलफाए सलासा के साथ चले, हम खुलफाए सलासा के साथ हैं। जहां तलवार उठाई वहां हमारी तलवार आज भी उठी हुई है जुबान की शक्ल में। उस जमाने में होते तो तलवार उठाते,
اور یہ کوئی گستاخانہ بات نہیں تھی، یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان میں کوئی پلانٹ ارتھ پہ حدیث نہ ہوتی، صرف ایک ہی حدیث ہوتی تو امام بخاری اور امام مسلم دونوں لے کے آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ کوئی نسبت ہے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے پاس کوئی نبی نہیں. یہ اتنی بھاری حدیث ہے کہ باقی مولا علی کے سارے فضائل ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں، یہ حدیث ایک پلڑے میں ڈالی جائے تو آپ کو اس کا مطلب بھی اس کی شرح لکھنا شروع کریں تو اینڈ ہی نہیں ہوگا. قرآن میں حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹنگ پیغمبر جو تھے حضرت ہارون تھے، اور ہمارے نبی کے ساتھ اس لیول کے سپورٹر کوئی بھی نہیں تھے سوائے مولا علی کے. لیکن حضور نے فرمایا مگر میرے بات نہیں. یعنی اس میں یہ ہوا کہ میرے ساتھ یہ سپورٹر تو ضرور ہے، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لیے مولا علی نبی نہیں ہے. یعنی اینڈ وائس ورسا کہ اگر یہ دروازہ کھلا ہوتا تو مولا علی میرے ساتھ ویسے ہی پیغمبر ہوتا جس طرح کہ ہارون کو موسیٰ نے مانگ کے پیغمبر دیا. قرآن میں انہوں نے دعا کی. میرا خیال ہے ہزاروں احادیث ایک پڑھنے میں ہوگی. اور یہ حدیث رسول اللہ سے بھی پوچھ لو، صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو کیا حضرت ابو بکر کا کبھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل البیت ہیں؟ حضرت عمر کا یہ دعویٰ ہے. حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اہل البیت سے نکلا ہے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تھوڑے نال جڑ جائے، تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر اہل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ اب صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں. اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا، وہ حضور کے گھر والے ہیں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے، میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں، حضور خوش ہو جائیں. اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے. کلہ ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے. کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں. میرا چیلنج ہے، یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا، فلانے کا پہلا نمبر، فلانے کا چوتھا نمبر، فلانے کا تیسرا، یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں، اہل بیت کو سائڈ میں کریں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں، حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو، کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کریں کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا، ٹھیک ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار حضور کی بچی، اور یہاں تک حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیریزن کریں گے؟ آپ بے شک کرتے رہے. حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں، میں علی سے بہتر ہوں، میں خدیجہ سے بہتر ہوں. ان کے دماغوں میں یہ فطور ہوتے ہی نہیں تھے. وہ تو اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں اہل بیت رسول. دیکھیں نا، نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے. بعض ناسبیوں نے آل محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا، جس طرح قرآن میں ہے آل فرعون، تو اس سے مراد ہے فرعونی. اور آل موسیٰ، تو آل محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی. ہم نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. بخاری کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور میں یعنی اس حوالے سے غامدی صاحب نے تو یہ دلیل نہیں پیش کی. غامدی صاحب سے جب سوال ہوا نا، مجھے تھا کہ غامدی صاحب کہیں ڈنڈی نہ ماریں، کیونکہ ان میں تھوڑی بہت مجھے بعض اوقات فیل ہوتا ہے وہ ناسبیت والا ایلیمنٹ. میں نہیں کہتا وہ ناسبی، انہوں نے کلیئر کٹ، انہوں تو خیر دلیل کے بغیر ہی بات کرنی ہوتی ہے نا، اپنا موقع بھی دینا ہوتا ہے. تو ان کے معنی انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. وہ سوال پوچھا آل محمد پہ کیا، وہ انہوں نے کہا یار یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے، آل محمد سے مراد حضور کے گھر والے ہیں، صحابہ کرام کہاں سے ہو گیا آل محمد؟ حسین ابن علی نے اس طرح جان نہیں دی ہے، آپ کو غلط بتایا گیا. تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، میدان جنگ میں بیوی بچے نہیں ساتھ جاتے. آل رسول کیا شریعت کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ یہ اس طرح نہیں ہوا تھا. یار جھوٹ نہ بولو. ایٹ لیسٹ شیعہ نے علی کو تو یہ بات پتہ ہے نا، سنی تو ہے ہی اس معاملے میں نابلد ہے. اس طرح غلط پکچر نہ پیش کریں آپ. کیا حسین ابن علی شریعت کو توڑنے والے تھے کہ میدان جنگ میں بیوی بچے لے گئے تھے؟ بیوی بچوں کے ساتھ کون جنگ لڑنے جاتا ہے؟ وہ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. یزید نے پہلے بندوبست کیا، نعمان ابن بشیر کو گورنی سے ہٹایا کیونکہ وہ صحابی تھے.
اور وہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ پازیٹیو ڈیل کرتے تھے اور عبیداللہ ابن زیاد کو وہاں لگایا. اور وہ آپ مختار نامہ جو فلم بنی ہے اس میں پورا انہوں نے فلمایا کہ کس کی طریقے سے ہوا. اس طرح آپ مس گائیڈ نہ کیا کریں. مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. صرف انہی کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے غیر اللہ کو کبھی بھی مشرک مشابہ نہیں مانتے. نمبر 2، سیدنا علی کی تعریف سن کے اس کے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا. اور یہ نہیں ہوگا کہ جب حضرت علی کی شان میں کوئی حدیث سنے تو ساتھ ہی حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کے بارے میں جھوٹی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں. سچی کرے ضرور لیکن اس موقع پہ نہیں. اب یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آج 7 محرم ہے 1446 ہجری. آپ کسی کو یہ ٹیکسٹ بھیجیں صحیح مسلم کی حدیث 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اگر یہ ٹیکسٹ اسے ہضم ہو جائے اور وہ جزاک اللہ کا میسج کرے تو سمجھ لیں کہ حضرت علی کا ماننے والا ہے. اگر اس کے مقابلے پہ وہ کسی اور صحابی کی شان میں کوئی بات بھیج دے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو تکلیف ہو گئی ہے. کیا یزید نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا؟ کوئی سزا دی؟ بالکل نہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، مولا علی جنگ صفین سے واپسی پہ نہروان جاتے ہوئے جب نینوا نامی جگہ سے فرات کے کنارے گزرے تو کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. تو وہ ساتھ جو غلام تھا اس نے کہا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو اپنے تخیل میں آپ بات کر رہے تھے، اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے. تو ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. پھر میرے کہنے پر حضرت جبرائیل نے ہاتھ مار کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی. تو نبی علیہ السلام کو حضرت حسین کی پیدائش کے ساتھ بتا دیا گیا تھا. حضرت حسین کو بھی پتا تھا میں نے کربلا میں مظلوماً شہید ہونا ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، یہ اوپن سیکرٹ تھا. محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کیا گیا. نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضور کا دل دکھا ہوا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا.